ہم میں سے ہر ایک یہ بات جانتا ہے کہ دنیا میں ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اس بات کا انکار کرے گا کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مرضی سے ہمیں دنیا میں بھیجا، اور اپنی مرضی سے ہی اس دنیا سے ہمیں بلا لیں گے۔ نہ ہم اپنی مرضی سے آئے، نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے، بلکہ مسلمان کی تو جان مال اللہ کی ہے، جان بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما کر کہہ رہے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، کہ مسلمان ایک ایمان والے کی جان اور مال تو اللہ نے خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ جنت کے بدلے میں ہمارا جان مال اللہ نے خریدا ہوا ہے۔ یہ جان، یہ مال، یہ جو زندگی کے ایام، دن رات، صبح و شامیں جو اللہ نے دی ہیں، یہ اللہ نے خریدی ہوئی ہیں، یہ اللہ کی ہیں، ہماری نہیں ہیں۔ اس لیے ہم نے، جیسے ہمیں یقین ہے کہ ہم دنیا میں آئے بھی اپنی مرضی سے نہیں، اور نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے، تو نہ آنا اپنی مرضی کا ہے، نہ جانا اپنی مرضی کا ہے، تو یہاں رہنا بھی اپنی مرضی کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہاں رہنا بھی اللہ کی مرضی کا ہوگا۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جان مال، یہ زندگی میں نے دی ہے اور میری رضا کے مطابق گزاریں۔ اور صحابہ میں سے ہر ایک فرد اس بات کو بخوبی جانتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے وہ اس بات کا بھرپور یقین رکھتا تھا کہ جان مال سب کچھ اللہ کا ہے، اس لیے وہ ہر آن ہر گھڑی اللہ کی رضا میں لگے ہوتے تھے، جان لگا کر بھی، اعلیٰ درجے کی جان پیش کر کے بھی وہ راضی رہتے تھے، جان لگا کر بھی راضی رہتے تھے، مال لگا کر بھی راضی رہتے تھے، وہ سعادت سمجھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ یہ بھی ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو ہجرت کر کے بہت ساری چیزیں، بہت سارا مال اور بہت سارا متاع اور سامان یہ مکہ میں چھوڑ کر مدینے گئے تھے۔ کسی صحابی کا کھیت، کسی صحابی کا گھر، کسی صحابی کی تجارت، دکان، یہ سب کچھ وہاں پہ چھوڑ چھاڑ کے مدینے گئے تھے، ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو جب فتح مکہ ہوا تو بہت سارے صحابہ جب وہاں واپس گئے تو انہوں نے اپنی چیزوں کو دیکھا، انہیں پتہ تھا کہ یہ اللہ کے لیے میں نے کھیت چھوڑا تھا، یہ ہجرت کر کے میں نے اپنا گھر چھوڑا تھا اللہ کی نبی کی رضا کی خاطر۔ تو ایک جگہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، تو اس گھر کے پاس سے جب گزرتے تھے تو اپنی آنکھوں پہ پردہ ڈال لیتے تھے، کپڑا ڈال لیتے تھے اور گزر جاتے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت یہاں سے گزرتے وقت آپ اکثر پردہ ڈال دیتے ہیں، کپڑا ڈال دیتے ہیں اپنے چہرے پر، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے لیے اپنا گھر یہ چھوڑا تھا، تو اب جب ہم واپس آئے تو یہاں پہ اس گھر کی طرف میں دیکھنا گوارا نہیں کر رہا، اپنی آنکھوں پہ پردہ ڈال لیتا ہوں، اپنے سر پہ کپڑا لٹکا دیتا ہوں، تاکہ للچائی ہوئی نظروں سے میری جو ہے نا یہاں پہ نظریں نہ پڑیں اس گھر پہ، کہ جس گھر کو اللہ کی محبت میں، اللہ کی رسول کی محبت میں نے چھوڑا ہے، دوبارہ جو ہے نا اس پہ للچائی ہوئی نظریں دوبارہ نہ پڑیں، یہ مجھے گوارا نہیں۔ جی کس درجے میں اللہ کی رضا کو وہ حاصل کر چکے تھے، وہ کیسی باتیں وہ سوچتے تھے اللہ کو، اللہ کے نبی کو راضی کرنے کے لیے، کہ ایک دفعہ گھر چھوڑ دیا، ایک دفعہ مال چھوڑ دیا، اب للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا ہی نہیں۔ اسی طرح ایک اور صحابی تھے حارثہ بن نعمان،
یہ نابینا صحابی تھے اور ان کی خرچ کی بڑی عجیب ترتیب ہوتی تھی کہ گھر میں اندر جو ہے نا ایک کمرہ تھا، اس کمرے میں لیٹے ہوتے تھے اور رسی باندھی ہوتی تھی مین گیٹ تک. کوئی مانگنے والا سائل آ جاتا تو وہ سائل جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹاتا یہ رسی سے اپنے آپ کو جو ہے نا جوڑ لیتے، رسی کو پکڑتے 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 گیٹ تک پہنچتے اور گیٹ پر اس سائل کو دے کر واپس آ جاتے. بیٹوں نے کہا کہ ہم جب گھر میں ہوتے ہیں تو آپ ہمیں دیا کریں، ہم دے دیا کریں گے، آپ اتنی تکلیف اور مشقت نہ اٹھایا کریں. تو اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، اللہ کے نام پہ مال لگانا ان کو کتنا زیادہ محبوب تھا. کہنے لگے مجھے اللہ کے نبی کا وہ ارشاد یاد ہے کہ جو انسان اپنے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے، یہ ہاتھ سے صدقہ دیا ہوا یہ اس کو موت کے وقت کام آئے گا کہ اس کو بری موت سے بچائے گا، بری موت سے بچائے گا. تو اس میں کیسے جو ہے نا محبت کے ساتھ وہ اللہ کے نبی کی خوشنودی کو حاصل کیا کرتے تھے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ نے اللہ کے رسول کی محبت میں کچھ بچایا نہیں اور ہم نے کچھ لگایا نہیں. ہمارا کچھ لگا نہیں، نہ جان لگی، نہ مال لگا، نہ مشقت، نہ کچھ بھی نہیں، پسینہ بھی نہیں لگا. ان کا تو خون لگا ہے، ان کا مال لگا ہے، ان کی جائیدادیں لگی ہیں، ان کے خاندان لگے ہیں، ان کی اپنی جانیں لگی ہیں. اور وہ صحابہ اسی وجہ سے امت میں ہر انسان سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. ایک صحابی ہیں حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے اپنا گھر بیچ دیا اور کسی ضرورت مند کو بیچ دیا اور سستے داموں بیچا، رقم وصول کر لی. کسی نے آ کے بتایا کہ آپ نے حضرت بہت ہی سستا گھر بیچا ہے. اس کو بٹھایا، کہنے لگا اچھا بہت سستا بیچا ہے. رقم منگوائی اور اس کے سامنے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی، اللہ کے نام پہ صدقہ کر دی، اللہ کے نام پہ تقسیم کر دی. اب اس کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگے اب جو ہے نا رقم بڑھ گئی. اب جو آپ کہہ رہے تھے کہ بہت سستا بیچا ہے، بہت کم قیمت آپ نے حاصل کی، اب تو قیمت بہت زیادہ لگ گئی اللہ کے ہاں. تو اللہ کے نام پہ خرچ کرنا ان کو اتنا محبوب تھا کہ پورے گھر کی رقم ہی اللہ کے نام پہ دے دی اور پھر فخر سے بتا رہے ہیں دیکھو اللہ کے نام پہ بڑھ گئی. تم تو کہہ رہے تھے بہت کم ہے، ہم نے تو بہت زیادہ وصول کر لیا اللہ سے. تو اللہ کے نام پہ یوں جان مال لگایا کرتے تھے. اور صحابہ میں سے ہر ایک اور اہل بیت میں سے ہر ایک اس بات کو سعادت سمجھتا تھا کہ میری جان لگ جائے، میرا مال لگ جائے. وہ پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے. یہاں پہ ایک بات کہوں گا کہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم 100 روپیہ بھی کہیں خرچ کرتے ہیں تو اس کی پرچی مانگتے ہیں، رسید مانگتے ہیں، جی رسید دے دو. حکیم بن حزام نے پورا گھر دے دیا، پورے گھر کے رقم دے دی اللہ کے نام پہ، لیکن کسی سے رسید تو نہیں مانگی. جس کے لیے خرچ کیا اس کو پتہ ہے کیا خرچ کیا. یہ رسید لینا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیوں لیتے ہیں. اور جس ادارے خرچ کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کے خرچ کریں، تحقیق کریں یہاں ضرورت ہے یا نہیں. دین کے کسی کام میں ضرورت ہو وہاں بے دھڑک خرچ کر دیں، اپنے ہاتھ سے خرچ کریں، لیکن کسی رسید اور کسی پرچی کے اوپر نظر نہ رکھیں. یہ پرچی اور رسید تمہارے ہاتھ میں آ بھی گئی، کیا کر لیں گے؟ واپس لے لیں گے؟ واپس تو نہیں ہو سکتا. جب دے دیا تو دے دیا بس. کسی ادارے والوں نے انتظامی امور کے تحت کچھ رسیدیں بنائی ہوئی ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن ہم مطالبہ نہ کریں. وہ دیتے ہیں تو دیتے رہیں، آپ وصول کر لیں، لیکن ہماری طرف سے مطالبہ نہ ہو. ہم میں سے ہر ایک یہ بات جانتا ہے کہ دنیا میں ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اس بات کا انکار کرے گا کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے.
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مرضی سے ہمیں دنیا میں بھیجا اور اپنی مرضی سے ہی اس دنیا سے ہمیں بلا لیں گے۔ نہ ہم اپنی مرضی سے آئے، نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے، بلکہ مسلمان کی تو جان مال اللہ کی ہے، جان بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما کر کہہ رہے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، کہ مسلمان ایک ایمان والے کی جان اور مال تو اللہ نے خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ جنت کے بدلے میں ہمارا جان مال اللہ نے خریدا ہوا ہے۔ یہ جان، یہ مال، یہ جو زندگی کے ایام، دن رات، صبح و شامیں جو اللہ نے دی ہیں، یہ اللہ نے خریدی ہوئی ہیں، یہ اللہ کی ہیں، ہماری نہیں ہیں۔ اس لیے ہم نے، جیسے ہمیں یقین ہے کہ ہم دنیا میں آئے بھی اپنی مرضی سے نہیں اور نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے، تو نہ آنا اپنی مرضی کا ہے، نہ جانا اپنی مرضی کا ہے، تو یہاں رہنا بھی اپنی مرضی کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہاں رہنا بھی اللہ کی مرضی کا ہوگا۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جان مال، یہ زندگی میں نے دی ہے اور میری رضا کے مطابق گزاریں۔ اور صحابہ میں سے ہر ایک فرد اس بات کو بخوبی جانتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے وہ اس بات کا بھرپور یقین رکھتا تھا کہ جان مال سب کچھ اللہ کا ہے، اس لیے وہ ہر آن ہر گھڑی اللہ کی رضا میں لگے ہوتے تھے، جان لگا کر بھی، اعلیٰ درجے کی جان پیش کر کے بھی وہ راضی رہتے تھے، جان لگا کر بھی راضی رہتے تھے، مال لگا کر بھی راضی رہتے تھے، وہ سعادت سمجھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ یہ بھی ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو ہجرت کر کے بہت ساری چیزیں، بہت سارا مال اور بہت سارا متاع اور سامان یہ مکہ میں چھوڑ کر مدینے گئے تھے۔ کسی صحابی کا کھیت، کسی صحابی کا گھر، کسی صحابی کی تجارت، دکان، یہ سب کچھ وہاں پہ چھوڑ چھاڑ کے مدینے گئے تھے، ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو جب فتح مکہ ہوا تو بہت سارے صحابہ جب وہاں واپس گئے تو انہوں نے اپنی چیزوں کو دیکھا، انہوں نے پتہ تھا کہ یہ اللہ کے لیے میں نے کھیت چھوڑا تھا، یہ ہجرت کر کے میں نے اپنا گھر چھوڑا تھا اللہ کی نبی کی رضا کی خاطر۔ تو ایک جگہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، تو اس گھر کے پاس سے جب گزرتے تھے تو اپنی آنکھوں پہ پردہ ڈال لیتے تھے، کپڑا ڈال لیتے تھے اور گزر جاتے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت یہاں سے گزرتے وقت آپ اکثر پردہ ڈال دیتے ہیں، کپڑا ڈال دیتے ہیں اپنے چہرے پر، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے لیے اپنا گھر یہ چھوڑا تھا، تو اب جب ہم واپس آئے تو یہاں پہ اس گھر کی طرف میں دیکھنا گوارا نہیں کر رہا، اپنی آنکھوں پہ پردہ ڈال لیتا ہوں، اپنے سر پہ کپڑا لٹکا دیتا ہوں تاکہ للچائی ہوئی نظروں سے میری جو ہے نا یہاں پہ نظریں نہ پڑیں اس گھر پہ، کہ جس گھر کو اللہ کی محبت میں، اللہ کی